جب میں کہتا ہوں جاگنا ہے واحد نیکی اور سویا ہوا جینا ہے واحد گناہ، تو اس سے میری مراد کیا ہوتی ہے؟ جاگنا ہے جینا اور سوئے ہوئے جینا ہے جینے کی ایکٹنگ۔ اگر کوئی جاگا ہی نہیں، سویا ہے، تو اس پر نہ کوئی ذمہ داری ہے، نہ کوئی باز پرس، نہ کوئی صلہ۔ نیکی کیا ہے؟ صلہ درست ہونے کا، صلہ درست ہونے کے نتیجے میں درست ایکشنز کا، صلہ درست ہونے کی وجہ سے درست سوچنے کا۔ درست زندگی وہی ہے جس میں تم جاگے ہوئے ہو۔ جاگے ہوئے کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ تم جیسے دن میں دنیا کو دیکھ سکتے ہو، ویسے ہی خود کو کرتا، سوچتا اور محسوس کرتا دیکھتے رہو۔ وٹنس کے طور پر موجود رہو۔ اپنے جسم اور اپنے ذہن کو بھی اسی طرح دیکھو جیسے دوسرے جسموں کو حرکت اور ذہنوں کو سوچتا دیکھتے ہو۔ جس طرح دوسروں کے اچھے ایکشن تمہیں مطمئن کرتے ہیں، دوسروں کی راست سوچیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، اسی طرح تمہارے درست ایکشن اور سوچیں تمہیں بھی خوش اور مطمئن کریں۔ جس طرح دوسروں کے برے ایکشن اور بری سوچیں تمہیں ناگوار گزرتی ہیں اور تم چاہتے ہو کہ وہ یہ ایکشن اور تھاٹس نہ پالیں، اسی طرح تمہارے ایکشن اور تھاٹس کو بھی آلودہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر یہ ممکن ہے صرف اس وقت جب تم دنیا کے لیے ہی نہیں، اپنے لیے بھی بیدار ہو جاؤ۔ جب تک تم زندہ ہو، جب تک سانس کا جسم سے بندھن ہے، دل کی دھڑکن ہے، تب تک ہر پل، ہر لمحے تمہارے پاس یہ موقع ہے کہ جاگ جاؤ۔ تمہاری عمر کتنی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی خود کو یہ دھوکہ نہ دینا کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو بس بے ہوش جی ہی لیتے ہیں۔ وقت آئے گا میڈیٹیشن کر لیں گے، وقت آئے گا جاگ کر جی لیں گے۔ یہی تم نے دنیا کے ہر مذہب کے ساتھ کیا ہے اور دیکھ رہے ہو کہ مذہب تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ مذہب تمہیں جگانے کے قابل تو کیا، تمہیں سلائے رکھنے کا ٹول بن گیا ہے۔ انا کو توڑتا تو کیا، تمہاری انا کو اور طاقتور کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف نہ ہی خود کو یہ دھوکہ دینا کہ بس اب وقت گزر گیا ہے، اب جاگ کر کیا کرنا ہے، اب تو عمر گزر ہی گئی، اب کیا ہوگا۔ نہیں، ایک بھی پل تمہیں بیدار مل گیا تو جینا جواز پا جائے گا۔ دو طرح سے تم خود کو مسلسل دھوکہ دیتے ہو، ایک یہ کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، اور ایک یہ کہ بس وقت گزر گیا۔ یہ دونوں لوگ جو یہ سوچیں رکھتے ہیں، یہ گناہ آلود زندگی جیتے ہیں، بے ہوش جیتے ہیں۔ تم نے اپنی پوری زندگی دوسروں کو ناپا ہے، پرکھا ہے، تولا ہے، دوسروں کو انالائز کیا ہے، دوسروں کے ایکشن کو اچھا اور برا کے ترازو پر پرکھا ہے۔ یہی ہے دنیا دار جینا، مٹیریلسٹک لیونگ۔ دنیا داری اس کا نام نہیں کہ دولت کمانے میں لگے رہے، نوکری، فیکٹری، گھر میں مگن رہے۔ نہیں، یہ تو سیدھی سادی سروائیول کی چیزیں ہیں۔ دنیا دار یا تارک الدنیا وہ کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور رہے گا ہی رہے گا، کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہے گا، کیونکہ مائنڈ اس کے پاس ہے۔ اس سے فرار اس باڈی اینڈ مائنڈ کے ساتھ ممکن ہی نہیں۔ یہ کرنا اور سوچنا، ڈوئنگ اور تھنکنگ، یہ دنیا داری نہیں۔ دنیا داری بس ایک ہی چیز کا نام ہے، توجہ کا مرکز، فوکس دوسرا بن جائے۔ توجہ کا مرکز تم خود کو رکھو اور ایکشن دنیا دار سے بھی زیادہ کرو، دولت دنیا دار سے بھی زیادہ کماؤ، گھر دنیا دار سے بھی بڑا رکھو، پھر بھی تم مذہبی ہو۔ میری تو مذہب کی ڈیفینیشن سیدھی سادھی ہے، اپنی طرف فوکس کا مڑ جانا، خود پر بیت رہے زندگی کے تجربے کے ساتھ وفاداری، یہ ہے مذہب۔ اور تم مسجد، مندر، گرجے میں زندگی بتا دو، چاہے کیٹو پہاڑ کی غاروں میں یا جنگلوں صحراؤں میں بھٹکو، مگر توجہ کا مرکز اگر دوسرا ہے تو یہ بدترین دنیا داری ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تم نے بہت دنیا کو پرکھ لیا، دوسروں کو جانچ لیا، سچویشنز کو جج کر لیا، آخر کیا بدلا ہے تمہاری زندگی میں؟ ایونٹ بدل رہے ہیں، مگر کیا زندگی کا تجربہ بدل رہا ہے؟ اگر تجربہ ویسا ہی بورنگ ہے، تھکانے والا، بجھا ہے، تو کوئی بھی ایونٹ تمہارے کام کا نہیں۔ کبھی سوچو نا، تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسے دوسروں کو سونپ دیا ہے،
دوسرے تمہاری خوشی اور غم کا ریموٹ بن گئے ہیں۔ اب یہ دوسرے چاہے لوگ ہیں، چیزیں ہیں، منصوبے ہیں، تھاٹس ہیں، یا تمہارا خود اپنا جسم، تم ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو۔ تم تو وہ ہو جو خود کے جسم اور تھاٹس کو دیکھ رہے ہو، بالکل ویسے ہی جیسے دوسروں کے جسم تم دیکھ پاتے ہو۔ تم نے دوسروں پر اتنی نظر جمائی ہے کہ بازار کے آدمی بن گئے ہو۔ دن رات حساب کتاب میں گزرتا ہے، مگر جس کا حساب کتاب ایکچولی رکھنا تھا اس کو تم بھلا بیٹھے ہو۔ تم خود اپنا حساب کتاب رکھنا بھول گئے۔ ہر دن حساب کتاب کرتے ہو، لیکن سب سے بڑا حساب بھول ہی گئے۔ تم نے دوسروں کو مال دیا، چیزیں بیچی، لیکن جو سب سے قیمتی چیز ہے، تمہارا آپ، تمہارا دل، تمہارا سکون، وہ تو تم نے کبھی اپنے ہی ہاتھ میں رکھا نہیں۔ کیا تھک نہیں گئے ہو؟ اور اگر تھک گئے ہو تو پلٹو اپنی طرف، کرو ریٹریٹ، لوٹو اپنی اصل کی طرف۔ بہت باہر بزنس کر لیا ہے، اب اندر کا کاروبار بھی کر کے دیکھو۔ یاد رکھنا تمہارے اندر ایک دروازہ ہے جو تم نے کبھی کھولا ہی نہیں۔ اس دروازے کے پیچھے روشنی ہے، سکون ہے، آزادی ہے، لیکن یہ دروازہ خود بخود نہیں کھلے گا، تمہیں پلٹنا پڑے گا۔ ابھی بھی موقع ہے۔ تم چاہے ٹین ایجر ہو، ادھیڑ عمر ہو یا بوڑھے، مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی، ہندوستانی یا پاکستانی، امریکی یا یورپی، تم سب کے پاس موقع ہے۔ تمہارے پاس موقع کی شکل میں یہ پل ہے۔ اس پل سے بڑا کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہ پل موجود ہے تو سمجھو تم نے کچھ بھی کھویا نہیں ہے۔ پل کو چھوڑ کل کا انتظار نہ کرنا، کیونکہ کل کا انتظار ہمیشہ سارے پلوں کے خاتمے تک چلتا ہے۔ جو اس پل میں لوٹ سکا، لوٹ تو بس وہی ہی سکا۔ جو آج پلٹ گیا وہی آزاد ہوا۔ دنیا کا ہر بیدار آدمی، ہر حساس روح یہی کہتا گیا، لوٹ آؤ، ہمت کرو، جینے کی ہمت، حوصلہ پیدا کرو اپنی طرف پلٹنے کا۔ یہ وقتی تفریحیں اور انٹرٹینمنٹ آخر کیوں چاہیے تمہیں، جبکہ زندگی کا ہر پل انٹرٹینمنٹ ہو سکتا ہے۔ تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے، سکھی رہنے، پیشے میں کامیاب رہنے، اپنے فن میں کامل رہنے اور آگے بڑھنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح زندگی کے فن میں بھی ماہر رہنے اور آگے بڑھنے کے لیے تمہیں لوگ چاہیے، تمہیں کوئی انسان چاہیے۔ انہی کو لوگ گرو، مرشد کہتے آئے ہیں۔ وہ گرو، وہ مرشد جو تمہیں ان ریئل لائف کے سپنے دکھائیں، ان سے بچنا، مگر جو تمہیں زندگی کے فن میں ماہر بنانے میں مدد کریں، وہ تمہاری آج جتنی ضرورت ہے، اس سے پہلے کبھی بھی شاید ایسی ضرورت انسان کو نہیں پڑی تھی۔ تم نے مجھے ہمیشہ یہی کہتے سنا ہے کہ کسی گرو کی ضرورت نہیں، اندر کے گرو کو جگاؤ۔ آج میں کہتا ہوں تم میں سے ہر انسان کو، ہر ایک کو گرو درکار ہے۔ گرو وہ نہیں جو ترک دنیا کی طرف دھکیلے، وہ گرو جو جس طرز کی زندگی بھی تم چن چکے ہو اس کو خود بھی قبول کرے اور تمہیں بھی قبول کرنے پر تیار کرے۔ کیونکہ دنیا، یہ سماج، یہ سٹرکچر، یہ فیملی، یہ معیشت کے تقاضے، یہ تم نے صدیوں میں کھڑے کیے ہیں، یہ بدلیں گے بھی تو اسی طرح بہت سست رفتاری سے، اور یقین مانو یہ تمہارے مطابق بدل بھی جائیں اور تمہاری انا اسی طرح رہے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ غم، تناؤ، انزائٹی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ گرو وہی جو تمہارے اندر کے میکینزم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، جو دنیا اور ارد گرد کو بدلنے کے لیے تعویذ دھاگے نہ دے، جو کاروبار کو چار چاند نہ لگائے، جو ایسی حالت کا طلبگار تمہیں نہ بنائے جو ان ریئل ہو۔ گرو وہ جو تمہارے اندر اس پوائنٹ کو تمہیں سمجھنے میں مدد دے جس کا کوئی تعلق نہیں تمہاری معاشی، سیاسی، سماجی، گھریلو زندگی سے، جو باہر کے ہر فرد اور ہر سچویشن سے آزاد ہے، جو تمہارے اندر مقام ہے زندگی کا۔ گرو تمہیں اس سے جوڑے۔ تمہیں چاہیے ایک ایسا انسان جو دنیا میں رہتا ہو لیکن دنیا جس کے اندر نہ رہتی ہو۔ یاد رکھنا ایسا شخص ہی راستہ دکھا سکتا ہے، گرو ہو سکتا ہے۔ زندہ گرو جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جیسے کسی بزنس مین کو اسٹیو جابز یا بل گیٹس رہنمائی دے تو کبھی امکان ہے کہ وہ بڑا بزنس مین ہو جائے گا، اسی طرح کوئی ایسا اگر تمہیں مل جائے جو جینا چکھ چکا ہو تو وہ تمہیں بھی اس لذت سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ یاد رکھنا کوئی کتاب، کوئی تھاٹ، کوئی آئیڈیا، کوئی ازم تمہیں زندگی کے روبرو نہیں کرائے گا جب تک کوئی زندہ گرو تمہارے ساتھ نہ ہو۔ کتابیں مردہ ہیں،
کاغذ اور سیاہی میں دل جیسی دھڑکن کہاں سے لاؤ گے؟ تم مہنگی سے مہنگی بیسٹ سیلر کتابیں پڑھ لو، سیلف ہیلپ اور موٹیویشن کی ہزاروں کتابیں رٹ لو، مگر وہاں زندگی ملے گی نہیں۔ زندگی صرف جیتے جاگتے انسان کے پاس ہے، جس کی سانس گرم ہے، جس کی آنکھوں میں آگ ہے۔ ایسا شخص جب تمہارے سامنے بیٹھتا ہے، جب وہ بولتا ہے، جب وہ خاموش ہوتا ہے، تمہارے اندر کچھ نہ کچھ بدلنے لگتا ہے۔ کتابیں اس کشتی کی طرح ہیں جو ملاح کے بغیر ہو، اور ملاح کے بغیر تم دوسرے کنارے کیسے پہنچو گے؟ کنارے پر تو ملاح ہی لے جا سکتا ہے۔ زندہ گرو وہی ہے جو تمہاری کتابوں کی ساری کشتیوں کو تمہیں اس پار لے جانے کے قابل بنا دے۔ کشتی کی پوجا سے دل کو تسلی کب تک دیتے رہو گے؟ ملاح کب ڈھونڈو گے؟ کہانیاں بیچنے والے، کرامتیں بیچنے والے، تعویذ دھاگے دینے والے گرو نہیں ہیں، وہ تو خود گرو کی ضرورت کے مارے ہیں۔ وہ تو خود اس ٹریپ میں پھنسے لوگ ہیں۔ وہ آزادی کہاں سے لائیں گے؟ اس پار کے نقشے کشتیاں نہیں بتاتی، اس پار کے نقشے، اس پار کے قصے تو ملاح کے پاس ہیں۔ اپنی زندگی میں ملاح کو ضرور رکھنا، ورنہ کشتیاں پوجتے پوجتے مر جاؤ گے۔ جو آج تک بدل پایا ہے، جی پایا ہے، اس کی زندگی میں گرو ضرور ہوگا۔ بدلنے کے لیے یقین چاہیے ہوتا ہے۔ یقین کہاں سے ملے گا؟ اس کی آنکھ سے جس میں اس پار کے منظر بھرے ہوں۔ یہی ایک راستہ ہے آج کے انسان کے پاس، کہ کوئی زندہ گرو ہو اس کے ساتھ۔ ہمیشہ ڈھونڈتے رہنا، کیونکہ جب تک وہ گرو تمہاری زندگی میں نہیں آتا تم بھٹکو گے۔ نیچر خالی خلا کو، خالی جگہ کو پسند نہیں کرتی۔ سچا مرشد نہ ملے تو جھوٹے مرشد، لیڈر آتے ہی رہیں گے۔ کوئی سیاسی تبدیلی میں تمہاری نجات بھر دے گا، کوئی معاشی آزادی کو تمہارا نروان قرار دے گا، کوئی سیلف ہیلپ کی پگڈنڈیوں سے چلا کر اس پار کی جنت تک پہنچانے کا دعویٰ اور وعدہ بیچے گا، مگر سب کا رخ باہر کی طرف ہی رہے گا، اور یہی چیز ان سب کو نقلی گرو بناتی ہے۔ جو بھی تمہارا رخ تمہاری طرف کرے، وہ ہوگا تمہارا سچا گرو۔ اسے پوجنے کی ضرورت نہیں، اس سے رنگ برنگے پتھروں کی حکمت نہ پوچھتے رہنا، اسٹریٹجیز نہ شیئر کرتے رہنا، اس سے ذکر اذکار منتر جاپ ہی نہ لیتے رہنا، اس سے بس زندگی کی اپنی بجھی شمع کے لیے تھوڑی سی آگ لے لینا۔ جب تک وہ آگ نہ ملے، اس کے چراغ کی روشنی میں اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا چل کر زندگی کے رنگین رستوں کو گھومتے رہنا۔ تمہاری زندگی میں زندہ گرو کی آمد کے ساتھ ہی تمہارا وہ سفر شروع ہوگا جو تمہیں تمہاری طرف پلٹائے گا۔ وہی ہوگا لوٹنے کا لمحہ، وہی ہوگا وہ زندہ لمحہ جو تمہیں موت کے بھی پار لے جائے گا۔ یہی وہ پل ہے جہاں تم بدل جاتے ہو، اور جب یہ بدلاؤ آتا ہے ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ ہاں، یہ بات منطق کے ترازو پر شاید اترے نہ، کیونکہ عقل تو پہلے ہی خود کو کامل مان کے بیٹھی ہے۔ زندگی کے رنگوں سے کامل جاہل کو بھی روک کر پوچھو تو یہی کہے گا کہ وہ جانتا ہے، مگر اگر جانتا ہے تو پھر اس اذیت کا شکار کیوں ہے جس اذیت کا شکار آج کا انسان ہے؟ اس سوال کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، مائنڈ سے ہوشیار رہنا، اس کی چالاکی راہ کی روشنی نہیں، بس تمہاری حماقتوں کو چھپانے والا ایک مکار اندھیرا ہے۔ رکو، پوچھو خود سے، خوش ہو؟ تمہارے اندر بے چینی، بے قراری کا دیمک تمہیں چاٹ تو نہیں رہا؟ باہر کچھ بھی ہوتا رہے، اندر کوئی تشنگی، کوئی زہر آہستہ آہستہ تمہیں نگل تو نہیں رہا؟ اگر ایسا کچھ نہ پاؤ جو بے قراری پیدا کر رہا ہے تو مبارک ہو، تم زندگی میں درست لوگوں کے ساتھ ہو۔ تمہارے پاس سکہ بند گرو نہ صحیح، مگر گرو ضرور موجود ہے۔ اور اگر پاؤ کے بیک گراؤنڈ میں ہمیشہ ایک کانٹا چبھا کھڑا ہے جو تمہارے ارد گرد کی دنیا سے انٹریکشن کی تمام سرگرمیوں کے باوجود، انٹرٹینمنٹ اور کامیابی کے جھوٹے دعووں کے باوجود موجود ہی ہے، تو یقین مانو تمہاری زندگی میں ایک ہی شخص کی کمی ہے، گرو کی۔ جیسے دنیا کی نیند سے تم کسی کے جھنجھوڑنے سے جاگتے ہو، ویسے ہی زندگی کی نیند سے بیداری کے لیے بھی تمہیں ایک جھنجھوڑنے والا چاہیے، اور یاد رکھنا، بیداری بس ایک جھنجھوڑ کے فاصلے پر ہی ہے۔ کہتے ہیں جنگل میں ایک بھیڑیے کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں سے بچھڑ گیا۔ چند بھیڑوں کو وہ بے یار و مددگار پڑا ملا تو انہوں نے اسے اٹھا لیا اور اسے پالا پوسا۔ بھیڑیا بڑا ہوا تو بھیڑوں کی طرح ہی گھاس پھوس چرتا، انہی کی طرح منمناتا اور درندوں سے بچنے کی تگ و دو کرتا۔
ایک دن اسی ریوڑ پر ایک بھیڑیا حملہ آور ہوا جن کے ساتھ وہی بھیڑیا بھیڑ پلی بڑھی تھی، تو بھیڑوں کے ساتھ وہ بھی بھاگنے لگا، بچنے کی کوشش کرنے لگا۔ حملہ آور بزرگ بھیڑیے نے یہ منظر دیکھا تو وہ تو حیرت میں ڈوب گیا، اسے تو شکار ہی بھول گیا، اور یہ خیال جکڑ گیا کہ کیا معجزہ ہوا کہ بھیڑیا بھیڑ بن گئی۔ اس نے باقی بھیڑوں کو تو چھوڑ دیا مگر اس کے پیچھے دوڑا، اسے پکڑ کر دبوچا تو وہ بھیڑ کی طرح منتیں کرنے لگا کہ مجھے بخش دو۔ اس نے کہا بکواس نہ کر، تو بھیڑیا ہے، بھیڑ کی طرح من کیوں کر رہا ہے؟ وہ بولا نہیں، میں تو بھیڑ ہوں، یہ میری فیملی ہے۔ بزرگ بھیڑیے نے اسے گردن سے دبوچا اور گھسیٹتا ہوا قریبی ندی پر لے گیا اور اس کا منہ پانی کے سامنے کر دیا۔ پانی میں عکس دیکھ کر اور اپنی شکل اس بزرگ بھیڑیے جیسی دیکھ کر وہ بھیڑیا بھیڑ اس زور سے چلایا اور دھاڑا کہ ایک بار تو جنگل بھی دہل کر رہ گیا اور خود بزرگ بھیڑیے کا پتا پانی ہو گیا۔ برسوں کی اٹکی دھاڑ تھی جو نکلی تھی، اپنی شدت میں ایسی تھی کہ اس بھیڑ کا سب کچھ بدل گیا۔ گرو وہی بزرگ بھیڑیا ہے جو تمہیں ندی پر گردن پکڑ کر لے جاتا ہے اور تمہیں تم تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ عقل و منطق کی شوشہ بازی اور شوبدہ گیری نہیں کرتا، وہ تو شیشے کے سامنے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تم میرے جیسے ہو۔ یہ فیملی، یہ معاشرہ، یہ تیری ساری مجبوریاں، تیرے سارے چکر سب نقلی ہیں۔ سوچو اس بھیڑیا بھیڑ کو کوئی بھیڑ ہوتی، ساری زندگی فلسفے کی کتابوں کے ذریعے بھی یہ پڑھاتی کہ تو بھیڑیا ہے، تو کیا وہ اسے سمجھا پاتی؟ ہاں، اتنا ہی سمجھا پاتی کہ وہ اندھا دھند مانتا تو رہتا کہ وہ بھیڑیا ہے، مگر من انہی کی طرح کرتا رہتا، گھاس انہی کی طرح چرتا رہتا، خوف اور سروائیول کی قید کا ویسا ہی قیدی رہتا۔ یہی حال ہے ان سب انسانوں کا جو عقل کے مسافر ہیں، جنہیں نیچے پڑھ کر اپنے اوبر مینش ہونے کا خیال آتا ہے، جنہیں اقبال پڑھ کر مرد مومن کا خیال ستاتا ہے اور سوچتے ہیں کہ وہ بھی ویسے ہی ہیں، مگر من وہ بھی بھیڑ کی طرح کرتے رہتے ہیں۔ ضرورتوں کا دائرہ ان کا بھی وہی رہتا ہے، سروائیول کا تقاضا ان کا بھی اسی بھیڑ جیسا رہتا ہے۔ کتنا وقت لگا اس بھیڑ کو بھیڑیا ہونے میں؟ ایک پل۔ جاگنا بس اسی ایک پل کا واقعہ ہے کہ جب جھنجھوڑنے والا کوئی زندگی میں موجود ہو، گردن کو ہاتھ میں دبوچ کر ندی پر گھسیٹ کر لے جانے والا کوئی مل گیا ہو۔ جو بھی دنیا میں جاگے، جو بھی بیدار روحیں آئیں، جو بھی بھیڑوں کی بھیڑ سے نکل پائے، انہوں نے کوئی عقل کی دوڑیں تھوڑی دوڑی تھی۔ سوچو نا، عقل تمہارے دکھ کا مداوع کرنے والی ہوتی تو تم جو خود کو اتنا ذہین مان کر جیے جا رہے ہو، تمہاری اپنی زندگی میں اس کا ثبوت ہوتا نا۔ کہاں ہے اس کا ثبوت؟ کہاں ہے تمہاری خوشی؟ کہاں ہے سکون؟ کیا پایا تم نے؟ کون سی روشنی تمہارے اندر اتری؟ کون سی خوشبو سے تمہارا دل مہکا؟ کون سا رقص، کون سا سنگیت تمہارے اندر گونجا؟ تمہاری زندگی میں جشن کہاں ہے؟ تمہارے آسمان پر چاندنی کہاں ہے؟ اندھیرا ہی اندھیر ہے اور تم خود کو عقل مند کہتے پھرتے ہو۔ تمہارے اندر ہوس کے سانپ اور بچھو رینگ رہے ہیں، پھر بھی تم اپنی عقل پر نازاں ہو۔ ذرا سوچو، اگر تم واقعی عقل مند ہوتے تو تمہاری زندگی ایسی ہوتی جیسی ہے؟ اگر واقعی عقل ہے تو ثبوت دو نا، اور ثبوت نہیں تو یہ جھوٹی عقل کا سارا تکبر جو توق کی طرح اٹھائے پھر رہے ہو، اتار کیوں نہیں پھینکتے؟ یہ مائنڈ اور اس کی ذہانت تمہارا راستہ ہے نا منزل، یہ تو بس رستوں پر پڑا پردہ ہے، یہ تو بس منزل کو چھپائے رکھنے کی انائی چال ہے۔ یہ زندگی کے جاہلوں کو پڑھا لکھا دکھانے کا ڈھونگ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بس رکاوٹ ہے کہ کہیں تم تک نہ پہنچ جاؤ، کہیں تم جان ہی نہ جاؤ کہ تم بھیڑیے ہو۔ تم سارے شک، ڈر، لالچیں، حسد، مقابلے اور وہ ساری چیزیں جو زندگی کے معجزے کو چھپانے والی ہیں، اسی عقل پر یقین کے ذریعے ہی پیدا کر کے بیٹھے ہو۔ جس دن مائنڈ پر شک کھڑا کر دیا، اس دن پہلی صبح ہوگی تمہاری زندگی میں۔ مگر سوچو نا، اسی مائنڈ سے مائنڈ پر شک کرو گے کیسے؟ اسی مائنڈ سے مائنڈ پر شک کرو گے تو اسی کو اور مضبوط کرو گے، فلسفیانہ انداز میں سوچ لو گے، باقیوں کو جاہل کہنے کا خبت پال لو گے، مگر کھیلو گے وہی کھیل جو باقی کھیل رہے ہیں۔ یہ شک لفظی ہوگا، یہ شک خیال ہوگا، حقیقت نہیں۔ یہ شک مائنڈ کو اور زیادہ مضبوط کرے گا۔
माइंड पर शक को यकीन में तो बस एक ही शख्स ढाल सकता है, गुरु। जब तक अकल पर भरोसा है तुम किसी को गुरु कहोगे ही क्यों? जब तक कश्ती को देख देख कर सोचते रहोगे कि मैं किसी दिन पार उतर ही जाऊंगा, मल्लाह को ढूंढोगे ही क्यों? ये इल्म, ये फ़लसफ़ा, ये तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कश्ती तक लेकर ही जा सकता है, पार तो मल्लाह ही लेकर जाएगा। तुम गौर से देखना, किताबी इल्म पर यकीन रखने वाले कश्ती को तो पा ही लेते हैं, मगर माइंड उनके गरूर को इतना ताकतवर कर देता है कि वो मल्लाह को ढूंढने का कभी नहीं सोचते। इसलिए ये लोग ज़्यादा शराबों का शिकार होते हैं। इनका नशा ज़्यादा मदहोश करने वाला होता है और ये जागने से, बेदारी से, आम अनपढ़ लोगों से भी ज़्यादा दूर होते हैं। वीडियो के आखिर में एक बात जो पिछली कुछ वीडियोस से कह रहा हूँ कि मुझे कुछ माली ज़रूरियात हैं, वो दोस्त जो साहिब इस्तात हैं और इस सिलसिले में मदद कर सकते हैं वो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि जो इस पोजीशन में हों, वो लोग जो ख़ुद मुआशी तौर पर इतने मुस्तहकम नहीं मगर मैसेज करते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं। उनसे इतना कहूँगा कि मैं जानता हूँ कि आप लोग जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, इस मोहब्बत को, एहतराम को साबित करने के लिए कुछ भी करने या कहने की ज़रूरत नहीं। बाकी मैं अपनी वीडियोज़ में ही जब इस तरह के माली तकाज़े सामने रख देता हूँ तो कुछ लोगों को इस पर एतराज़ होता है। उन लोगों के लिए मैं इतना कहूँगा कि मेरा काम यूट्यूब नहीं है, ये लोग मेरा काम है, और अपने काम से ऐसे तकाज़े रख देना कैसे बुरा हो गया। हाँ, अना को ये चीज़ें मसला करती हैं, मगर मैं माशी सरगर्मी को कुल ज़िंदगी की सरगर्मी का बस एक छोटा सा हिस्सा समझता हूँ, और माशी ज़रूरतों की फितरत ऐसी है कि ये पूरी हो ही जाती हैं। ये कोई इतना बड़ा वाक़या है नहीं कि इनकी ही बुनियाद पर अना को तय किया जाए।